کراچی سٹی گورنمنٹ کی ایک اینٹی ٹیررسٹ یونٹ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. بہت ہائی لیول ہے. اس کا جو انچارج ہے, جو چیف ہے, ایک پاکستانی انویسٹیگیٹر ہے جس کا انٹیلیجنس تجربہ بھی ہے. یہ پاکستانی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں جو دھماکہ ہوا اس میں حاضر سروس پاکستان ملٹری کے آفیسرز اور پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز ملوث تھے. نہ صرف وہ اکیلے تھے بلکہ ان کے ساتھ کچھ پاکستانی دینی تنظیمیں بھی ساتھ تھیں. انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا, یہ اسکیم بنائی اور یہ ٹیررسٹ اٹیک کیری آؤٹ کیا. اس انویسٹیگیشن کی وجہ سے, اس پاکستانی انویسٹیگیٹر کے کام کی وجہ سے ایک دو حاضر سروس پاکستانی آرمی اور پاکستانی انٹیلیجنس کے آفیسرز پکڑے بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں جو دینی جماعتوں میں ان کے ساتھ اس عمل میں ملوث تھے. اب یہ پاکستانی انویسٹیگیٹر کراچی سٹی گورنمنٹ کی اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کا چیف ایک اچانک دھماکے میں, ایک ٹیررسٹ ایکٹ میں پشاور میں 1-2 مہینے پہلے مارا جاتا ہے. کیا آئی ایس آئی اور پاکستانی ملٹری پہ الزام جائے گا یا نہیں؟ بالکل جائے گا اور خوب کیچڑیں اچھالی جائیں گی اور بہت باتیں ہوں گی اور بہت ثبوت اور دلائل پیش کیے جائیں گے اور ٹریمینڈس پریشر پاکستان پہ ڈالا جائے گا. یہ سب کچھ ہوا, لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوا, پاکستانی آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ہوا, پاکستانی ملٹری کے ساتھ نہیں ہوا. یہ ہندوستان میں ہوا, کراچی میں نہیں, ممبئی میں ہوا. اور جو اینٹی ٹیررسٹ جو انویسٹیگیٹر تھا, جو چیف تھا یونٹ کا, وہ ممبئی جو مہاراشٹر اسٹیٹ ہے اس کی جو اینٹی ٹیررسٹ یونٹ تھی اس کا چیف تھا. اس نے انڈین ملٹری کے حاضر سروس آفیسرز کو اریسٹ کیا. وہ ملوث پائے گئے 2 میجر ٹیررسٹ ایکٹس میں. ایک سمجھوتا ایکسپریس جس میں تقریباً 70 پاکستانی قتل ہوئے, ہندوستان کی سرزمین پر زندہ جلائے گئے ایک ٹرین میں, جس کا الزام شروع میں آئی ایس آئی اور پاکستان پہ ڈالا گیا تھا, لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ خود انڈیا کے اندر کے لوگ ملوث ہیں تو ساری دنیا چپ ہو گئی. انفارچونیٹلی ہم بھی پاکستان میں چپ ہو گئے, کسی نے اس بات کو اچھالا نہیں. یہ انڈین انویسٹیگیٹر کا نام ہیمنت کرکرے ہے اور ہیمنت کرکرے نے سمجھوتا ایکسپریس 2007 کے شروع میں ہوا تھا اور 2008 کے شروع میں ہیمنت کرکرے نے ممبئی سے تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے, ملک گاؤں ایک علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ ہے, اور وہاں پہ بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس پہ ہندوستانی حکومت نے شروع میں الزام پاکستان پہ اور کشمیری مجاہدین جو گروپس ہیں ان پہ ڈالا. اور پھر پتہ چلا کہ اس میں انڈین آرمی کے حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسرز انوالو تھے اور ان کے ساتھ وہاں کی جو مقامی دینی جماعتیں ہیں, جو ہندو تنظیم ہیں, وہ انوالو تھے اور یہ ان کی اریسٹ ہوئی ہیں. یہ کوئی الزامات نہیں ہیں, یہ اریسٹ ہوئے تھے. یہ بات ستمبر 2008 کی ہے. ہیمنت کرکرے کی انویسٹیگیشنز, یہ تحقیقات جو تھی, ان کی وجہ سے یہ ہائی لیول اریسٹ ہوئے اور ایک بہت بڑا ایک پریشر کریٹ ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہماری ہندوستانی فوج کے اندر, یہ کیا ہو گیا, کیا کس کی پینیٹریشن ہو گئی ہے, کہ کس طرح یہ اٹیکس ہوئے اور حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسرز جو ہیں ملوث پائے گئے. 2 مہینے سے بھی کم کے اندر ہیمنت کرکرے اس دنیا میں نہیں تھے, ان کو قتل کیا گیا. انفیکٹ 26 نومبر 2008 میں جو ممبئی اٹیک ہوا اس کے پہلی فرسٹ فیو آورز میں ہیمنت کرکرے کو باقاعدہ سنائپر اٹیک میں کل کیا گیا. ظاہر ہے جو سٹوری سامنے ہے وہ یہی ہے کہ ہیمنت کرکرے قتل ہوئے تھے ان دہشت گردوں کے ہاتھ جنہوں نے ممبئی میں اٹیک کیا تھا 26 نومبر 2008 کو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس اٹیک میں ہیمنت کرکرے ہی واحد سینئر انڈین پولیس یا ملٹری یا پیراملٹری آفیسر ہیں, واحد سینئر جو مارے گئے تھے. 11 ویسے مارے گئے تھے انڈین پولیس آفیسرز, لیکن ان 11 میں سے جو ہیں یہ واحد سینئر تھے اور یہ بالکل فرسٹ کپل آف آورز یا فرسٹ 3 آورز میں اسیسنیٹ کل کر دیے گئے تھے. یہ ستمبر 2008 کو میں نے آپ کو بتایا تھا. کچھ پکچرز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں, کچھ فوٹیج اور کچھ پکچرز آپ کو دکھائیں گے. وہ چیزیں جن پہ جب بھی ممبئی اٹیکس پہ بات ہوتی ہے تو ان پوائنٹس پہ بات نہیں ہوتی انفارچونیٹلی, جن پر ہم ابھی آپ کو, یہ مالاگاؤں اٹیک جو تھا جس میں 40 لوگ تقریباً مارے گئے تھے, یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ بات نہیں ہوتی ہے. جو کنیکشن اور لنک ہم اس وقت یہاں پہ دا ہندو ہینڈ, یہ پاکستان میں یہ ایکسکلوسیو رپورٹ پبلش نہیں ہوئی, یہ ہندوستان میں ہوئی تھی اور یہ ایک
ہندو تنظیم کی ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں جو کہ اریسٹ ہوئی تھیں انڈین انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ. یہ ملوث پائی گئی تھیں 2 اٹیکس میں, سمجھوتا ایکسپریس اور جو مالیگاؤں کا اٹیک تھا. یہ بال ٹھاکرے کے کارٹون ہیں وہاں پہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی شبہات ہیں کہ کوئی اور بھی اس ایکٹ میں ملوث تھا, بلکہ خود انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. سمجھوتا ایکسپریس کے کچھ یہ فوٹیج ہیں. اس کے ساتھ جو ہے آگے میں یہ 2 آپ کو آرٹیکلز کی بھی فوٹیج دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک ہاں آرٹیکل بھی آ رہا ہے. یہ آرٹیکل یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک دوسرا ہے جو کہ فیتھ ان انڈیاز آرمی شیکن آفٹر دا بلاسٹ. یہ آرٹیکل یہ ایشیا ٹائمز ایک معروف پورٹل ہے, نیوز پورٹل. فیتھ ان انڈیاز آرمی شیکن بائی بلاسٹس, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک انڈین رائٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک دوسرا ہے, یہ ہمیں کلیئر اسکرین پہ نہیں آ رہی ہے آپ کے اس وقت, لیکن انہی ایک انڈین آتھر نے جو ہے انڈین آرمی کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ جو پکڑے گئے ہیں اور یہ جو دہشت گرد جو ہندو تنظیموں سے پکڑے گئے ہیں, they were not members of fringe underground groups but people with links to BJP and its fraternal organizations. تو یہ بڑی تنظیمیں تھیں. اور پھر کرکرے ہیمنت کرکرے نے جو یہ تحقیقات کی اور جو چیز ایکسپوز کی, اس سے پھر ہندوستانی عوام کو بھی پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ واقعی ان کی انٹیلیجنس میں پینیٹریشن ہوئی ہے. دہشت گرد انڈین فوج کے اور انڈین انٹیلیجنس کے اندر ہے. یہ انڈین ٹی وی چینل کی ایک اینکر ہے اور یہ رپورٹ ابھی پلے کرتے ہیں ہم آپ کو, یہ سنیں آپ. Well, our top story, police sources have told NDTV that Hindu extremist groups and all those arrested in connection with the Malegaon blast are likely to have played a key role in the Samjhauta Express and Ajmer blast as well. Now, these revelations come just days after 10 people were arrested in connection with the Malegaon blast, including a serving army officer, Lieutenant Colonel Purohit, and also members of the group Abhinav Bharat. مالیگاؤں اور سمجھوتا ایکسپریس کو ایکسپوز کرنے کے بعد کرکرے ہیمنت کرکرے کو کے لائف کو خطرہ پڑ گیا. ان کو تھریٹس آ رہی تھیں, ان کی گھر والے ڈسٹرب تھے, ان کے جو کلوز ان کے ساتھی ہیں وہ ڈسٹرب تھے. کچھ فوٹیج ہیں ہمارے پاس, فوٹیج نہیں بلکہ کچھ تصویریں ہیں ان کی تدفین کی, وہ بھی آپ کو ابھی میں بات کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ دکھا دیں گے آپ کو. لیکن جب ان کے لائف کو خطرہ ہوا تو اس کے بعد پھر یہ نومبر میں اٹیک ہوتا ہے ممبئی میں اور وہ مارے جاتے ہیں. اب اس کے بعد سارا فوکس پاکستان پہ آتا ہے, کشمیری مجاہدین گروپ پہ ڈالا جاتا ہے, لشکر طیبہ پہ. 2 پوائنٹس ہیں جو کوئی نہیں اٹھاتا, جس پہ میں بھی اٹھا لوں, اس کے بعد ہم اپنی پھر ڈسکشن شروع کریں گے. ایک اخبار کی یہ فرنٹ پیج ہے جو پلے کرنی, اگر آپ کنٹرول روم میں اس کو پلے کریں, یہ فوٹیج جو ہے ویئر از ہیمنت کرکریز جیکٹ. یہ اگر یہ ایک تو یہ ہے کلوز فرینڈ ریسیوڈ سیکرٹ لیٹر فرام ہیمنت کرکرے. یہ ٹائمز آف انڈیا, یہ کوئی پاکستانی اخبار نہیں ہے, یہ ٹائمز آف انڈیا نے, اور یہ بھی ایک countercurrents.org انڈین ویب سائٹ ہے. ویئر از ہیمنت کرکریز بلٹ پروف جیکٹ, ویئر از ہیمنت کرکریز بلٹ پروف جیکٹ. اور پھر ایک ہیمنت کرکرے کا قریبی ساتھی جس کو ہیمنت کرکرے نے اپنے قتل سے 26 نومبر 2008 جب وہ دہشت گرد ممبئی میں اتر رہے تھے, اس سے چند گھنٹے پہلے ایک خط لکھا تھا جس میں اپنی زندگی کو جس کو خطرات لاحق تھے اور جہاں جہاں سے دھمکیاں آ رہی تھی اور اندیشہ تھا کہ وہ شاید قتل ہو, اور کون اگر قتل ہوتے ہیں وہ ہیمنت کرکرے تو کون ملوث ہوگا ان کے قتل میں, وہ سارے نام ہیمنت کرکرے نے اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کو ایک خط میں لکھ کر بھیج دیا تھا. وہ خط ٹائمز آف انڈیا نے یہ سٹوری چھاپی تھی. یہ بات نومبر 2008 کی ہے. اس وقت سے آج تک ہندوستانی میڈیا چپ ہے, اس سٹوری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ ٹائمز آف انڈیا کی سٹوری آپ کو کیش جو ہے, جو لوگ انٹرنیٹ اور ٹیکنیکل ایشو سمجھتے ہیں, اس میں آپ کو شاید یہ سٹوری مل جائے, لیکن ویسے میجر انڈین سائٹ سے یہ سٹوری غائب کر دی گئی ہے. سو واٹ ریئلی ہیپنڈ. آخر میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک اور دکھانا چاہتا ہوں, اور وہ انڈیا کے منورٹیز منسٹر AR انتولی کی ہے, جنہوں نے وہ بات کہی جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, جو ہندوستان میں نہیں کی جا رہی. لیٹس سی دیٹ ویڈیو ایز ویل. Minority Affairs Minister A.R. Antole has triggered another controversy by questioning the encounter killing of ATS Chief Hemant Karkare during the Mumbai terror siege. The Minority Affairs Minister has gone on record questioning why Hemant Karkare has chosen not to go to the Taj or the Trident where the encounter